نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی میرے بھائیو دوستو، تمام قسم کے تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ انگنت درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہدایت کی روشنی پھیلائی، حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں کیا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں زندگی بخشی، اور اس زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العالمین ہر دن بہت سے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے۔ ایسا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایسا مہینہ جس میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کا پانا یقیناً بہت بڑی نعمت کا پانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، اور گھر جانے کے بعد ان میں سے ایک آدمی اللہ رب العالمین کی خوب زیادہ عبادت کرنے لگا، اور دوسرا آدمی پہلے آدمی کی بنسبت اللہ رب العالمین کی کم عبادت کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کی زیادہ عبادت کرتا تھا، اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، یعنی شہید ہو گیا۔ اور دوسرا آدمی 1 سال کے بعد اس کی عام موت ہوئی،
جو اللہ کی کم عبادت کرتا تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو آدمی اللہ کی کم عبادت کرتا تھا اور جس کی موت ایک عام موت ہوئی، وہ شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ صبح ہوئی، میں نے لوگوں سے اپنے خواب کو بیان کیا۔ لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو اللہ کی زیادہ عبادت کرتا تھا اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور ایک آدمی جو اللہ کی کم عبادت کرتا تھا اسے عام موت نصیب ہوئی، پھر بھی یہ آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیس قد مکث هذا بعده سنة فادرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما ابعد مما بين السماء والارض۔ یہ آدمی جو جنت میں پہلے داخل ہوا، جو اللہ کی کم عبادت کرتا تھا، یہ آدمی پہلے آدمی کے انتقال کے بعد 1 سال تک زندہ رہا۔ اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس نے روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، تو پھر ان دونوں کے درمیان آسمان اور زمین کی دوری کی طرح سے دوری کیوں نہ ہو؟ میرے بھائیو اور دوستو، غور کرنے کا مقام ہے، ایک ہی ساتھ اسلام قبول کیا، زیادہ جو عبادت کیا وہ بعد میں جنت میں گیا، جو کم عبادت کیا وہ پہلے جنت میں گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی، اس نے رمضان کا مہینہ پایا۔ رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزہ رکھا، صدقہ خیرات کیا، نمازیں پڑھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی سچے دل سے، صحیح نیت سے اگر پورے رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ صدقہ خیرات کرتا ہے، تو 10 مہینہ روزہ رکھنے اور 10 مہینہ نماز پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا کم سے کم۔ اب بتائیے، 1 سال وہ زندہ رہا، رمضان کا مہینہ پایا، رمضان میں 30 روزے رکھے، 30 دن وقت کی پابندی کرتے ہوئے 30 دن اس نے نماز پڑھی، صدقہ خیرات کیا، تو پھر اس کا عمل لازم سی بات ہے پہلے مرنے والے شخص سے اس کا عمل زیادہ ہوا ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے، رمضان المبارک کا پانا۔ اس انمول تحفے کو ہم نہ گنوائیں، ہم اس کو غنیمت تصور کرتے ہوئے اس کے فیوز اور برکات کو سمیٹنے کی بھرپور صحیح اور کوشش کریں۔ کیا پتا آئندہ اگلا رمضان ہم سے نہ مل سکے اور اس رمضان کے آنے سے پہلے ہم اس دنیا پانی سے رخصت ہو جائیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، رمضان المبارک کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس مہینے کی اتنی خصوصیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، تمام کتابوں سے افضل کتاب قرآن مجید کو اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اس لیے اس مہینے کی فضیلت اتنی زیادہ بڑھ گئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا، اور اس مہینے میں ایک رات ہے قدر کی رات۔ اس رات میں اللہ رب العالمین نے ایک بار بھی آسمان لوح محفوظ سے پورے قرآن کو آسمانی دنیا پر نازل کیا اور بیت العزہ میں رکھا۔ اللہ رب العالمین تیسرے پارہ سورہ قدر کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا۔ اس مہینے کی فضیلت اسی وجہ سے بڑی کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت، اہمیت اس لیے بڑی کہ اس مہینے میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو اور جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی فضیلت اتنی زیادہ بڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا كان اول ليلة من شهر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، سفدت الشیاطین ومردت الجن،
सरकस शैतानों को और जिन्नातों को जकड़ दिया जाता है। वग़ुल्लिक़त अब्वाबुन्नार फलम युफ़्तह मिनहा बाबुन, जहन्नम के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और इस पूरे महीने तक उन दरवाजों में से किसी भी दरवाजे को नहीं खोला जाता। वफ़ुत्तिहत अब्वाबुल जन्नह फलम युग़लक़ मिनहा बाबुन, और जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल दिया जाता है और उनमें से किसी भी दरवाजे को बंद नहीं किया जाता। वयुनादा मुनादिन, एक फरिश्ता आवाज लगाता है आसमान से, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ऐ खैर के तलबगार, ऐ नेकी करने वालों आगे बढ़ो। वया बाग़ियल शर्र अक़सिर, और ऐ बुराई करने वालों पीछे हट जाओ। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस महीने की फजीलत आज के सामने खुलकर वाज़ेह हो गई कि जिस महीने में जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएं, जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, फरिश्ता आवाज लगाए कि खैर के तलबगार, नेकी का ख्वाहिशमंद आदमी आगे बढ़े, और जो बुराई करने का आदी है कम से कम इस महीने का एहतराम करते हुए अपनी बुराई से बाज आ जाए, पीछे हट जाए। इस महीने की फजीलत इसलिए इतनी बड़ी, इस महीने में एक रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। अगर उस रात को किसी ने सही नियत से पा लिया, जब बेदारी कर ली, कुरान की तिलावत की, जिक्र अज़कार में कोई मशगूल हुआ, उस रात को पाकर उसे 1000 महीने इबादत करने का सवाब मिलेगा। 1000 महीने के 83 या 84 साल होते हैं, यानी 83 या 84 साल इबादत करने का सवाब सिर्फ एक रात जाग लेने की वजह से उसे मिलेगा। मेरे भाई और दोस्तों, इसीलिए इस महीने की इतनी फजीलत हुई, इसीलिए यह महीना सैयदुल शुहूर, तमाम महीनों का सरदार करार पाया, रमजानुल मुबारक का महीना। इस महीने की इतनी फजीलत इसलिए हुई, इस महीने में उम्रा करना हज के बराबर सवाब देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारिया खातून से कहा कि फ़इज़ा जाअ रमज़ान फ़अतमिर फ़इन्न उम्रतन फ़ीहि तादिलु हज्जतन, कि जब रमजान आए तो उसमें उम्रा कर लेना, क्योंकि रमजान में उम्रा करना हज के बराबर सवाब देता है। और एक दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक अंसारिया खातून से जिसका नाम उम्मे सिनान था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या खातून तूने हमारे साथ आज 3 साल हज क्यों नहीं किया? उस खातून ने जवाब दिया कि मेरे साथ सवारी नहीं थी, मेरे पास सवारी नहीं थी, उज़्र उन्होंने पेश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़इन्न उम्रतन फी रमज़ान तक़ज़ी हज्जतन मई, रमजान में उम्रा कर लो, ये मेरे साथ जो हज नहीं कर सका उसकी क़ज़ा हो जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अब रमजानुल मुबारक के महीने की फजीलत, अहमियत और खुसूसियत खुलकर सामने आ गई। मेरे भाई और दोस्तों, अब देखें कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे कौन सा अमल चाहता है। सबसे पहला चीज रोजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरह बकरा आयत नंबर 184 के अंदर इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा वैसे ही फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोजा फर्ज किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे कि फमन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फल्यसुम, जो रमजान का महीना पाले तो चाहिए कि वो जरूर भी जरूर रोजा रखे। कुरान की इन दोनों आयतों से ये बात खुलकर सामने आई कि रमजानुल मुबारक के महीने का रोजा रखना हर मुकल्लफ बालिग आकिल मुसलमान पर फर्ज है, इल्ला ये कि उसके साथ कोई शरई उज़्र हो। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मरीज को, मुसाफिर को रुख्सत की है कि फमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो मरीज है, रोजा नहीं रख सकता है या सफर की हालत में है, रोजा रखने में दुश्वारी महसूस हो रही है, शरीयत ने उसे इजाजत दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे रुख्सत की है कि वो रोजा छोड़ दे और बाद के दिनों में छोड़े हुए रोजों की क़ज़ा कर ले और उन्हें पूरा कर ले। मेरे भाई और दोस्तों, सबसे पहला अमल जो इस मुबारक महीने में अंजाम दिया जाना चाहिए वो रोजा है। अब रोजे की फजीलत देखिए कि रोजे की फजीलत क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35 के अंदर एक लंबी आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें फरमा रहा है कि वस्साइमीन वस्साइमात,
والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے والے مرد، عورتوں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتوں تمام کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ روزے کا ثواب ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی آدمی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اگر روزہ رکھ لے رمضان کا تو اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ روزہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قید لگا دی کہ ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں وہ روزہ ہونا چاہیے اور ثواب کی نیت سے ہو۔ یہ نہیں کہ پورا سماج روزہ رکھ رہا ہے ہم بھی ساتھ میں رکھ لیتے ہیں، یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا نماز چھوڑ دی، یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا جھوٹ ساتھ غیبت چغلی کرتے رہے، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ روزہ جو تمام چیزوں پر بینڈ لگا دے، جو تمام چیزوں سے روک دے، ان چیزوں سے جسے قرآن اور حدیث نے روکا ہے، اور ان چیزوں کو کرنے پر ابھارے جسے قرآن اور حدیث نے کرنے پر ابھارا ہے، وہ روزہ ہوگا، اور وہی روزہ پچھلے تمام گناہوں کے معافی کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ روزہ ڈھال ہے میرے بھائی اور دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تم میں سے جب کوئی کسی دن روزہ رکھے بکواس بات نہ کرے، کسی سے الجھے نہ۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اسے گالی دے، أَوْ قَاتَلَهُ، یا اسے لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ آج معاملہ الٹا ہے، اگر کوئی ایک گالی دے دے تو سامنے والا 10 گالی جب تک نہیں دے دیتا تب تک اسے اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ عام طور سے یہ معاملہ رمضان ہی میں کھڑا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جھگڑا، سال کی سب سے زیادہ جھگڑا اسی مہینے میں ہوگا، اور جتنی گالیاں دینی ہوں گی اسی مہینے میں دی جاتی ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اکثر سننے میں کوئی ایسا دن نہیں جاتا جس دن کہیں جھگڑا، کہیں گالی گلوچ، کہیں غیبت چغلی اور کہیں اس طرح کی خرافات اور اس طرح کی شریعت کے خلاف باتیں سننے اور دیکھنے میں نہ آئے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اگر یہ چیزیں پائی گئی تو ہمارا روزہ ہی رہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا ثواب اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے دے گا۔ دنیا میں جتنے اعمال ہیں تمام عملوں کا ثواب اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے کہ نماز کا اتنا ثواب، صدقہ خیرات کا اتنا ثواب، حج کا اتنا ثواب، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ رب العالمین نے اس کے ثواب کو متعین نہیں کیا اور اس کے ثواب کی ذمہ داری اپنی ذمہ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، ابن آدم کا جتنا بھی عمل ہے اس کی نیکی 1 سے 10 سے 700 گنا تک لکھی جاتی ہے، الا الصوم، سوائے روزہ کے، فإنه لي وأنا أجزي به، کیونکہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ يدع طعامه وشهوته من أجلي، ایک بندہ اپنے کھانے کو جو کھانا جائز ہے، شہوت کو جو شہوت جائز ہے، اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے میری وجہ سے، الا الصوم فإنه لي۔ اس کا مطلب کیا ہوا میرے بھائیو اور دوستو؟ دنیا میں جتنے اعمال ہیں، نماز، صدقہ خیرات، حج، یہ ایسے عمل ہیں جن کو فرشتے دیکھ لیتے ہیں اور انہیں نوٹ کر لیتے ہیں، لیکن روزے کا تعلق نیت سے ہوتا ہے۔ آدمی نیت کر لیا، روزے میں داخل ہو گیا، چاہے کھائے پیے یا نہیں کھائے پیے، روزے میں داخل ہو گیا، اور نیت کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے، دنیا میں کسی کو نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس عمل کے ثواب کو لکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی مقرر نہیں کیا، کہا کہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی جانتا ہوں کہ کس کے دل میں، کس کے نیت میں کیا ہے، کون کس نیت سے روزہ رکھ رہا ہے۔ ابو امامہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے ہیں اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے کہ جسے میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں، یا اللہ رب العالمین مجھے بہت زیادہ نفع پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی نفس امارہ اور شیطان سے مقابلہ کرنے میں، اجر و ثواب میں اور خواہشات نفسانی کی غلط تکمیل میں روزہ سے پڑھ کر کوئی عمل دنیا میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا صیام جنت من النار کا جنت احدکم من القتال، کہ روزہ جہنم سے آڑ ہے، ڈھال ہے، ویسے ہی جیسے کہ قتال یعنی لڑائی کے میدان میں ایک آدمی ڈھال لے کر اپنے آپ کو بچاتا ہے، جس طرح سے میدان جنگ میں کوئی ڈھال لے کر اپنے آپ کو ڈھال سے بچاتا ہے، دشمن کے وار سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ذریعے سے، اسی طرح سے روزہ انسان کو جہنم میں جانے سے بچاتا ہے۔ روزے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کر رہا ہے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جسے میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور صدقہ خیرات کرو، رمضان کا روزہ رکھو۔ وہ صحابی وہاں سے جانے لگے۔ اس کے بعد صحابی نے کہا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس میں سے نہ کچھ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ اس کے بعد وہ جہازی چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى هذا، جو آدمی کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھ لے جو آدمی جا رہا ہے۔ اس سے بھی روزے کی اہمیت و فضیلت کھل کر سامنے آئی، اور روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی مر جائے سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، لیکن وہ روزہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے جنت میں جائے گا ڈائریکٹ۔ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، اور جس نے کسی دن اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، یعنی وہ مر گیا، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، اور جو کوئی آدمی صدقہ کرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اسی وقت اس کا خاتمہ ہو جائے، وہ آدمی ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، روزہ ہو تب انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ روزہ جو آج کے دور میں یہ چل رہا ہے رسمی روزہ، اس روزے کا کوئی فائدہ، کوئی اجر و ثواب اللہ رب العالمین نہیں دے گا۔ ہمارا کھانا پینا اور خواہشات نفسانی کی تکمیل، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہمارا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم کھاتے پیتے رہیں۔ کیوں؟ آج ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی غائب ہے، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کسی کی غیبت بھی کر رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کسی پر الزام لگا رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور کسی سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ اس روزے کا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کو خاص کیوں کیا؟ ٹریننگ دینے کے لیے۔ اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کو اللہ رب العالمین نے کیوں فرض کیا؟ مقصد بتلائے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا، اس مہینے کو خاص کیا اللہ رب العالمین نے، اس لیے تاکہ ہم ٹرینڈ ہو جائیں۔ ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ خاص کیا کہ اس میں ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، بری چیزوں سے دور رہیں اور اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں اور نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھیں، تمام چیزوں کی رعایت کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے اس مہینے کو خاص کیا۔
न कि एक रस्म को निभाने के लिए कि मुसलमानों का एक महीना है रमजान का, उस महीने में धीरे धीरे 2-4 रोजा रख लिए, रस्म नहीं गया। इसलिए नहीं मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस बख्शिश का वादा किया है सिर्फ उसी शख्स से जो ईमान की हालत में सवाब की नियत से अल्लाह को खुश करने के लिए और सच्ची नियत से पुख्ता इरादे से और यकीन कामिल के साथ रोजा रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे रोजे का मुकम्मल सवाब देगा और उसका रोजा उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाहों के लिए माफी का सबब बनेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हम रोजे से हैं और रोजा रख रहे हैं, खाने पीने को छोड़ रहे हैं, तो हम पर लाजिम है कि वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें, लग़वियात से दूर रहें और शरीयत ने जो तरीक़ेकार अपनाने को कहा है कि अगर आपसे कोई गाली दे, आपसे कोई झगड़े, आप उससे कह दीजिए कि मैं रोजे से हूँ। आप उससे उलझे ना। अगर इन तमाम चीजों को लेकर चलेंगे तब हमारा रोजा हमें फायदा देगा, वरना हमारा रोजा हमें कुछ भी फायदा नहीं देगा। और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मुश्क यानी दुनिया में सबसे महंगी और सबसे अच्छी खुशबू मुश्क उससे भी ज्यादा अच्छी एक रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक होती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, रोजे का एहतमाम करें और उन तमाम चीजों का एहतमाम करें जिन चीजों को एहतमाम करने के लिए शरीयत ने हुक्म दिया है, और रोजा न छोड़ें इस महीने को गनीमत तस्वुर करते हुए। अगर हम रोजा छोड़ते हैं या रोजा तोड़ते हैं तो फिर हमारा हश्र क्या होगा। अबू उमामा की रिवायत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मैं सोया हुआ था, 2 आदमी आए, दोनों उठा कर ले गए एक पहाड़ी के पास, कहा मोहम्मद इस पहाड़ के ऊपर चढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं चढ़ना नहीं जानता, मैं नहीं चढ़ सकता, बड़ी दुश्वार कुन और दुश्वार गुजार घाटी है। उन दोनों फरिश्तों ने कहा चढ़िए, हम आपकी मदद करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ गए, पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, वहाँ देखा कि कुछ लोगों के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन लोग हैं। फरिश्तों ने जवाब दिया कि जहन्नमी लोग हैं। उसके बाद कुछ और आगे फरिश्ते ले गए, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा जिनके पांव ऊपर और सर नीचे थे, यानी लटकाए गए थे उल्टे, और उनके जबड़े यानी मुंह को चीर दिया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फरिश्तों से कि ये कौन है, इनका हश्र ऐसा क्यों हो रहा है। फरिश्तों ने कहा ये वो लोग हैं जो रमजान में दिन भर खाया करते थे, यानी रोजा नहीं रखा करते थे। मेरे भाई और दोस्तों, रोजा छोड़ने का अंजाम आपके सामने आ गया। इस क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पांव ऊपर और सर नीचे करके लटकाएगा, और मुंह को जो इंडिया गेट की तरह से रमजान में खोल कर रख रहे हैं और दिन भर खा रहे हैं, इस मुंह को चीर कर और लंबा चौड़ा कर देगा ताकि एक कंट्री की तरह से, एक मुल्क की तरह से बन जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह का डर करें, अल्लाह का खौफ करें। किसी भी इंसान का डर और किसी भी शख्स के डर को अपने दिल में न लाएं। सिर्फ अल्लाह के डर से और अल्लाह के खौफ से और अल्लाह को राजी करने के लिए और अल्लाह को खुश करने के लिए कोई अमल अंजाम दें, तब हमारा वो अमल होगा। वरना अगर किसी दूसरे आदमी को दिखाने के लिए कि कोई आदमी देखेगा तो कहेगा फलाना आदमी बड़ा बुजुर्ग हो गया, नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रख रहा है, सबका खैरात भी कर रहा है, अगर दिखाने के लिए हो गया। अर्रियाउ मिन शिर्क की एक किस्मों में से रिया भी है, दिखाना भी है, तो ये शिर्क हो जाएगा मेरे भाई और दोस्तों, शिर्क असगर, और हमारे इस अमल का कोई सवाब नहीं होगा। तो हम मेहनत भी करें और हमें मजदूरी भी न मिले, इसलिए बेहतर ये है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो दिल खोल कर करें, अल्लाह को खुश करने के लिए करें, यकीन साबित और यकीन कामिल के साथ करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अजर सवाब की उम्मीद रखते हुए करें, ताकि हमारा वो अमल काबिल कबूल हो और हमारी मेहनत रहेगा और बेकार न जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.